میرا احتجاج ہے وہ اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے جہاں کون سے جنید کون سا پی ایس 124 اور 125 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم 45 کے مطابق ہم اکثریتی جماعت ہے، مگر ان دونوں پروونشل اسمبلی سیٹس کو کسی اور سیاسی جماعت کے حوالہ کیا گیا ہے، تو ہم نہ صرف یہ دونوں سیٹس کے مگر دوسرے جو اس صوبے میں اور ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایات ہیں، اعتراضات ہیں، اس کو ہم لیگل فورم میں ثبوت کے ساتھ اس کو پرسیو کریں گے۔ اگر ہم اس فورم سے انشاءاللہ تعالی ہمارا امید ہے کہ انصاف ملے گا، اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر اس کے مطابق ہم آگے کا لائے عمل طے کریں گے۔ مگر جو حیران کن بات ہے، جو عجیب بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے، جن کا پورا سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے، وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی اسی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، اب 2002 سے لے کے آج تک جتنے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سیاسی جماعت جو احتجاج کر رہے ہیں، کیا وہ جیت چکے ہیں؟ 2002 کے الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی جیتا، ہمیں نہ وفاق میں نہ صوبہ میں حکومت بنانے دیا، جبکہ دونوں جگہ ہمارا سنگل لارجسٹ میجورٹی تھا۔ 2008 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی، 2013 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی، اور اب ایک بار پھر ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی۔ اور آج تک میں کہہ رہا ہوں کہ بتائی تو صحیح کہ کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا کون سا اعتراضات ہے، کہاں آپ نے الیکشن کے دوران ان اعتراضات کو اٹھائے تھے، یہ کون سا سیٹ ہے جس پہ دھاندلی ہوا ہے؟ کیا میرا لارکانوں کے سیٹ پہ دھاندلی ہوا ہے جہاں میرا لاکھ کا لیڈ ہے؟ کیا خیرپور میں جہاں میں نے اس الیکشن مہم میں جو سب سے بڑا انتخابی جلسہ کیا، کیا وہاں دھاندلی ہوا ہے؟ ابھی اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو کسی ثبوت کے ساتھ الزام لگایا جاتا ہے، کوئی ایسا رزلٹ ہو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری سے دھاندلی کے تھرو ہروانے کی بات، تو پھر آپ سمجھتے ہو۔ مگر یہ میرا خیال میں اس بات پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، وہ احتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مزید دھاندلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک سیٹ دلوانا چاہیے تھا۔ یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے، ایک پورا ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی جماعتوں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ہم یہ نہیں کرنے دیں۔ اب میرا انفارمیشن سیکرٹری پوچھے گا کون سا، اور ایک ہاتھ اٹھائیں گے، ایسے چیک کے نہیں کریں گے۔ جی میڈم۔ جہاں تک آپ کا ایم کیو ایم کے حوالے سے سوال ہے، ہم تو ضرور چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں اور مختلف پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک مثبت کردار ہو، اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کا اپوزیشن میں بھی مثبت کردار ہو، اور ان کی تنقید کی وجہ سے ہمارے پالیسیز میں بہتری آئے۔ مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا جو میرے کارکن شہید ہوئے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا، یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں میرا سیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا میں خاموش ہو جاؤں گا،
تو وہ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کے بجائے جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے، ہم ضرور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، سنی اتحاد کونسل کی بات ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں اب ان کو بھی اپنے کارکن سے سچ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں. اور اس وقت اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہا ہے تو شہباز شریف صاحب ضرور ہمیں بھی شکریہ کہے گا، مگر پی ٹی آئی کو بھی شکریہ کہے گا، اس لیے کہ پی ٹی آئی اکثریت نہیں تو یہ زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روکے اور اپنا امیدوار کو منتخب کروائے کہ وہ پیپلز پارٹی یا دوسرا سیاسی جماعتوں سے بات کرتے. انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، میرا خیال میں خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے وہ نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ووٹ مانگنے کے لیے، ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں، اکثریت پھر ہمارا بن جاتا ہے اور حکومت انشاءاللہ تعالی ان کا ہمارا بننے جا رہا ہے. جو آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک بار پھر پاکستان کے عوام کے سامنے ان کا اصلیت سامنے آ رہا ہے کہ ان کا سیاست، ان کی اپنی ذاتی